تبارک و تعالیٰ نے صرف مال کی ہم پر مقرر فرمائی ہیں، جسے مالی عبادات کہا جاتا ہے، جس میں صدقہ و خیرات ہیں۔ خاص طور پر صدقات واجبہ اس میں شامل ہیں۔ اب صدقات واجبہ کے اندر سب سے بنیادی اور اہم ترین جو عبادت ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور دوسرے صدقات واجبہ میں صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح کفاروں کی مد میں جو رقم ادا کی جاتی ہے، سارے صدقات واجبہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سب سے اہم ترین فرض ہے، اور اس کی فضیلتیں اور نہ دینے والوں کی وعیدیں ہم سنتے بھی دیتے ہیں، اور ایک مستقل عنوان ہے، اور یہ بھی بحیثیت مومن ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دنیا میں بھی اس مال کو بڑھاتا ہے، اور اس مال کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ اور ذخیرہ بناتا ہے۔ اور نہ دینے والوں کی مذمت بھی قرآن مجید نے بیان کی، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس مال کو گرم کر کے قیامت کے دن ان کے جسم پر داغا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کر کے، اور فرمایا جائے گا یہ مال ہے کہ جو تم جمع کیا کرتے تھے اور اسے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تھے۔ تو بہت ساری روایات، احادیث اور قرآنی آیات اس مضمون پر موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ شرعی مسائل سیکھ رہے ہیں تو صرف مسائل سے متعلق ہم کچھ ضروری باتیں سماعت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور مالک نصاب ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے گھر میں اور وہ اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ جو نصاب کی مقدار سے زیادہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی بچوں کو گفٹس ملتے ہیں، یا ان کی اپنی آمدنی جمع ہو گئی، یا کوئی ان کو وراثت میں حصہ ملا، کسی بھی طریقے سے اگر نابالغ کے پاس رقم آ جاتی ہے تو نہ اسے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، نہ اس کے گارڈین کو، اس کے سرپرست کو، اس کے بڑے کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ان کی طرف سے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک نفلی صدقات کے زمرے میں آئے گا، ایسا نکالنا ان کے لیے واجب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے۔ اور مالک نصاب کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہے، اور یہ چونکہ آج کل ریٹ بہت زیادہ فلیکچویٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ اصول یاد رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہو آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ تو مالک نصاب ہونے کے لیے آپ نے صرف 1 تولہ چاندی کا ریٹ آپ کو پتہ ہو اور 52.5 سے اسے ملٹیپلائی کر دیں، تو یہ مالک نصاب ہونے کی کم سے کم مقدار ہے۔ اور ایک خاص مسئلہ اس حوالے سے کہ اس مالک کے نصاب ہونے کو 1 سال گزر چکا ہو تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب اس جملے پہ آپ غور کیجئے گا، ہر مال پر سال گزرنا یہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کے مالک نصاب ہونے کو سال گزر جائے، پہلی مرتبہ جب انسان مالک نصاب ہوتا ہے تو اس مالک نصاب ہونے کو 1 سال گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ شروع ہو گئی، زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر اب لازم ہو گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر روپے پر، ہر پیسے پر سال گزرے گا تب ہمیں اس پر زکوٰۃ دینی ہے، ایسا نہیں۔ مالک نصاب ہونے کو سال گزر گیا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کا اگر ہم حساب لگائیں چاندی کے حساب سے تقریباً 5.25 یا 5.5 لاکھ کے درمیان زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں اگر جیسے 7 رمضان مبارک ہے آج، تو اگر آج کوئی مالک نصاب ہوتا ہے، 7 ہے یا 8 ہے، تو آج اگر کوئی مالک نصاب ہوتا ہے تو اگلے سال 7 رمضان کو وہ دیکھے گا کہ میں مالک نصاب برقرار ہوں یا نہیں۔ اب اگلے سال اگر وہ مالک نصاب برقرار ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے مالک نصاب ہونے کو 1 سال پورا ہو گیا۔ اب اگلے سال 7 رمضان کو اس کو اپنا حساب دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں جن پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان پر وہ زکوٰۃ نکال دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر اس کے پاس 5.25 لاکھ 5.5 لاکھ روپے ہیں تو اگلے سال پورے سال میں اس نے کمائی بھی کی ہوگی، خرچ بھی کیے ہوں گے، تو اس کے فگر میں کمی بیشی آئی ہوگی لازمی ہے۔
اور جو اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس اضافے کو 1 سال سے کم ہی ہوا ہوگا. ایک دن بھی اگر گزر گیا تو 1 سال تو پورا نہیں ہوا. مثال کے طور پر سال کے اختتام پر اس کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں, تو باقی جو 10 لاکھ روپے اضافہ ہوا ہے وہ ود ان دا پیریڈ اضافہ ہوتا رہا, تو اس پر سال نہیں گزرا. لیکن جب وہ سال اس کا مکمل ہوا نصاب کا, تو آج کی تاریخ وہ دیکھے گا کہ میرے پاس کتنی رقم ہے, کتنے ایسے اثاثے موجود ہیں جن پر زکوٰۃ دینی ہے, ان سب کی وہ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ایک ایک روپے پر, ایک ایک پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہمارے مالک کے نصاب ہونے کو سال پورا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے عرض ہم یہ کرتے ہیں کہ انسان کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ میں پہلی مرتبہ کب مالک نصاب ہوا. تو پہلی مرتبہ جب وہ مالک نصاب ہو تو اپنی اسلامی تاریخ کو وہ نوٹ کر لے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے شرعی مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اب یاد نہیں کہ پہلی مرتبہ مالک نصاب کب ہوا, اب ہر سال وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہا ہے, تو وہ جو ہے اب اندازے سے ایک تاریخ متعین کر لے اور اسی تاریخ کو پھر ہر سال فالو کرے. اور تاریخ متعین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے رقم ہوتی ہے, اگلے دن وہ خرچ ہو جاتی ہے, کسی بڑے مصرف میں ہم لگا دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس رقم کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو, آیا وہ زکوٰۃ کی بریکٹ میں آئے گی, کیلکولیشن میں آئے گی یا نہیں آئے گی, یہ ہمیشہ کنفیوژن ہی رہے گی جب تک آپ کوئی تاریخ کا تعین نہیں کریں گے. تو ایک تاریخ, مثال کے طور پر 5 رمضان آپ نے متعین کر لی جس کو تاریخ یاد نہیں ہے, یا 2 رمضان, 3 رمضان, 10 رمضان, جو بھی آپ نے متعین کر لی جو رمضان میں دیتا ہے, یا رمضان کے علاوہ بھی کوئی تاریخ آپ متعین کر لیں. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوشش کریں موٹا موٹا اندازہ لگائیں کہ کب مالک نصاب ہوئے تھے. اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو ایک تاریخ کا تعین کر لیں, پھر اسی کو فالو کریں, ہر سال اسی کے حساب سے زکوٰۃ دیں. اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنے اثاثات موجود ہیں, کتنے روپے پیسے موجود ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو یہ قرضہ جتنی بھی مقدار میں ہے وہ سارا کا سارا مائنس ہوگا. تو قرضہ جو ہے وہ کل مال میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے جو آپ نے کسی سے لیا ہوا ہے. اور ایک وہ قرضہ ہے کہ جو ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے, یعنی کوئی اور اگر ہمارا مقروض ہے تو اس کا مسئلہ میں آگے عرض کرتا ہوں, یا اگلی نشست میں ہم سمجھیں گے کہ اس کی زکوٰۃ پھر کس طرح سے نکالی جائے. تو اس میں اگر میں مجموعی طور پر عرض کر دوں خلاصے کے طور پر, تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو مال ہمارا کسی کے پاس رکھا ہوا ہے, ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, وہ تو ہے ہمارا اور اس پر زکوٰۃ ہم نے ہی ادا کرنی ہے. لیکن شریعت نے کچھ اس میں آسانی اور رخصت دی ہے کہ اس کو کچھ تاخیر سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس کے وقت پہ اس کو سماعت کریں گے. اور پھر جو ضرورت سے زائد مال ہے, حاجت اصلیہ کے علاوہ, جو حاجت اصلیہ کے علاوہ مال ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں ہم شامل نہیں کرتے. تو اس میں 4 طرح کے ایسے مال رہ جاتے ہیں کہ جن پر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, یعنی 4 طرح کی کیٹیگریز آپ کہہ لیں کہ جن مالوں پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اس میں ایک سونا ہے, چاندی ہے, اور کرنسی, اور اس کے ایکویلنٹ جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ پرائز بونڈ ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں جو روپے پیسے کے ایکویلنٹ ہیں, تو ان پر زکوٰۃ بھی ہوگی. بینک میں اگر کوئی اماؤنٹ رکھی ہے یا فورن کرنسی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ بھی اس پر زکوٰۃ نکالے گا. اور چوتھی چیز جو مین چیز ہے وہ ہے مال تجارت, جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں انوینٹری کہتے ہیں. کوئی بھی دکان ہے یا کوئی فیکٹری ہے جو آپ نے مال بیچنے کے لیے خریدا ہے, آپ کے شیلف میں رکھا ہوا ہے, ریکس میں رکھا ہوا ہے, یا جو اگر مینوفیکچرنگ کا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا جو را مٹیریل اس نے خرید کے رکھا ہوا ہے, وہ ساری چیزیں بھی اس زکوٰۃ کے مال میں انکلوڈ ہوگی. اس کو مال تجارت کہتے ہیں. تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت سارے لوگ اپنے کیش کی, سونے چاندی کی زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں, لیکن دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے, جو انوینٹری رکھی ہوئی ہے, اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کم علمی ہے, یہ بھی زکوٰۃ کے اموال میں شامل ہے. سونے چاندی میں یاد رکھیے گا اس کا اصول بالکل مختلف ہے, باقی چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ سونے چاندی کی چیزیں اگر ہمارے استعمال میں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ زیور کی شکل میں ہے, چاہے وہ برتنوں کی شکل میں, اگرچہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے, لیکن صرف ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے گھر میں شو پیس کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں یا کسی اور پرپس کے لیے اس کے پاس اگر برتن وغیرہ کسی بھی فارم میں سونا چاندی موجود ہے, اس نے اس پر زکوٰۃ دینی, چاہے وہ استعمال میں ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی لوگوں کی کنفیوژن ہے کہ خواتین کہتی ہیں تو میرے استعمال کی چیز ہے. تو استعمال کی چیزوں کا اصول سونے چاندی پہ اپلائی نہیں ہوگا. وہ چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو, ہر صورت میں اسے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
اور میں روپے پیسے کے حوالے سے عرض کر چکا کہ سونے چاندی کے علاوہ اگر کرنسی ہے، چاہے وہ اپنی ملکی کرنسی ہے یا فورن کرنسی ہے، یا اس نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی اپنی رقم ہے، کہیں پہ اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ انویسٹمنٹ بھی وہ زکوٰۃ میں انکلوڈ کرے گا، اس مال کو بھی شامل کر کے پھر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ مال تجارت جو میں نے عرض کیا، انوینٹری کی بات میں نے کی، تو اس میں ایک چیز یاد رہے کہ جو چیز ہم نے خریدی اس نیت سے کہ اس کو بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ مال تجارت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مال تجارت وہی ہے کہ جو ہم جس چیز کا کام کرتے ہیں، جو ہماری شاپ ہے، اس میں جو مال رکھا ہوا ہے وہی صرف مال تجارت ہے، ایسا نہیں۔ ایون یہ کہ اگر کوئی بکریاں بھی خریدتا ہے، پالنے کے لیے نہیں خریدی، اس نے بیچنے کے لیے خریدی، تو اب یہ اس کا مال تجارت بن گیا۔ اگرچہ کام اس کا کپڑے کا ہے مثال کے طور پر، لیکن اگر اس نے بکریاں ایسے ہی شوق میں خرید لی کہ جی بقرہ عید کا سیزن آئے گا اور میں اچھے ریٹ میں بیچ دوں گا، تو یہ اب اس کا مال تجارت بن چکا، اگرچہ کام اس کا وہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گاڑیاں یا بائکس وغیرہ خریدتا ہے، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو شوقین ہے اور اسے جو ہے وہ گاڑیاں جمع کرنے کا یا بائکیں اچھی جمع کرنے کا شوق ہے، اور وہ جمع کرتا جائے، اب وہ ہزاروں بھی ہوں تو اس پر اسے زکوٰۃ نہیں دینی، صرف سمجھانے کے لیے مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے، تو اگر ایک بائک بھی اس نے خریدی بیچنے کی نیت سے، ایک گاڑی بھی اس نے خریدی، تو یہ اب اس کا مال تجارت ہے، اگرچہ اس کا اپنا کام کسی بھی چیز کا ہے، لیکن بعض لوگ خریدتے ہیں۔ سیم مسئلہ جو ہے وہ پراپرٹی کا بھی ہے، کہ پراپرٹی بھی اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور بیچنے کی نیت میں عرض کر چکا کہ جب خرید رہے ہوں اس وقت یہ نیت ہو کہ اچھے پیسے ملیں گے میں اسے بیچ دوں گا، یہ بیچنے کی نیت ہے۔ تو پراپرٹی بھی اگر بیچنے کی نیت سے ہے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر رہنے کے لیے لیا ہے یا کسی سیونگ پرپس کے لیے اس نے وہ جگہ لی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے یا بنا ہوا فلیٹ ہے، گھر ہے، ہر صورت میں اگر بیچنے کے لیے اس نے خریدی تب اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ویسے ہی رہنے کے لیے، یا بعض لوگ اپنی اماؤنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ خرید لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، بچے بڑے ہوں گے ان کو کام آئیں گے، تو اس طرح کی نیت سے اس پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ تو یہ مال تجارت کا میں نے مختصر سا کانسیپٹ عرض کیا ہے کہ جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو وہ چیز مال تجارت ہے۔ سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جب خریدی تھی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ آج کی نشست کا ہم آخری مسئلہ اس کو سمجھتے ہیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز جب خریدی تھی تب ہماری بیچنے کی نیت نہیں تھی، لیکن تھوڑا ٹائم گزرا ہمارا موڈ چینج ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی بائک خریدی یا گاڑی خریدی اور استعمال کے لیے خریدی تھی، اب اچھے ریٹ مل رہے ہیں، ہمارا موڈ چینج ہو گیا، تو اب یہ مال تجارت اس وقت تک نہیں ہے جب تک یہ بک نہیں جاتی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور زکوٰۃ کی اماؤنٹ میں فلیکچویشنز میں بڑا اس کا اثر رہے گا اگر اس کو ہم صحیح سمجھ لیں کہ جب ہم نے چیز لی تھی اس وقت ہماری بیچنے کی نیت نہیں تھی، جیسے ہی ہم نے تھوڑا ٹائم گزار لیا اب ہمیں اس کی اچھی رقم مل رہی ہے، اب ہمارا موڈ چینج ہو گیا، تو اب اگر اس دوران زکوٰۃ کی ادائیگی کا ٹائم آ جاتا ہے تو ٹیکنیکلی ویسے تو ہم نیت اس کو بیچنے کی کر چکے ہیں، لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہم نے نہیں کی تھی، خریدتے وقت اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا، تو ابھی یہ ہمارا مال تجارت میں کنورٹ نہیں ہوا۔ جب تک یہ بکے گی نہیں، اس کی اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں آئے گی، ہم نے اس پہ اب زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ تو اب مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، کوئی شخص بیچنے کی نیت اب کر لیتا ہے، پہلے خریدتے وقت نہیں تھی، اب اس کی اچھی رقم مل رہی ہے، اور اسی دوران اس کی مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ آ جاتی ہے 5 رمضان مثال کے طور پر، اور 5 رمضان کو اس کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے، اور ابھی تک اس کی وہ گاڑی بکی نہیں ہے، بیچنے کا وہ ارادہ کر چکا ہے، تو اب اس اماؤنٹ کو، اس گاڑی کی اماؤنٹ کو وہ اپنی زکوٰۃ کے اموال میں شامل نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک یہ بکی نہیں ہے، تو ابھی نیت کے چینج ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ جب بک جائے گی تو پھر اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اگلے سالوں میں جب اس کی زکوٰۃ کی اس کیلکولیشن میں آئے گی تو اس کو انکلوڈ کریں گے، پہلے سے اب اس کو انکلوڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت کر چکا ہوتا تو اس گاڑی کی رقم کو اس نے زکوٰۃ کے حساب میں شامل کرنا تھا اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کا فہم نصیب فرمائے، جو سیکھا اسے یاد رکھنے